وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الملک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرما رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سوالیہ انداز میں اپنے بندوں سے پوچھا کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا جو شخص اپنے سر کے بل الٹا چلے وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھی طریقے سے چلے وہ راہ صراط پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، سیدھی راہ پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ الٹا چلنے والا جو سر کے بل چلے، دوسرا وہ جو اپنے پیروں پر چلے، فیصلہ آپ کریں کہ ان دونوں میں سیدھے راستے پر چلنے والا کون ہے؟ ظاہر ہے سیدھے راستے پر چلنے والا وہی ہے جو فطرت پر چل رہا ہے، اللہ کے قانون اور نظام پر چل رہا ہے۔ اللہ کے قانون اور نظام یہ ہے کہ پیروں پر چلا جائے۔ اگر کوئی پیروں کی بجائے پیر اونچا کر کے اوپر اور ہاتھوں اور سر کے بل چلے تو وہ سیدھے طریقے سے چلنے والا نہیں ہے، ظاہر ہے وہ گمراہ ہے۔ ایک مطلب یہ۔ دوسرا مفسرین نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ کافروں کو اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کا حکم فرمائے گا۔ وہ پیروں سے چل کے نہیں آئیں گے بلکہ الٹا چلتے ہوئے آئیں گے، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ دنیا میں تھے تو اس وقت ان کا نظام الٹا تھا، یہ سیدھی راہ پر چلنے والے لوگ نہیں تھے۔ ان کے عمل سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ یہ گمراہی کے دفتر میں ہیں، جن کی وجہ سے یہ ہلاک اور برباد ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، هو الذی انشأکم، بے شک وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر بنایا تمہارے لیے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ انسان کے تمام اعضاء کا خالق ہے، یہاں کانوں کا، آنکھوں کا اور دل کا ذکر فرمایا کہ کانوں کے ذریعے سے سنا جاتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، دل کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے۔ اے انسان، اللہ نے تجھے کان اس لیے دیے تاکہ تو سن، آنکھیں اس لیے دیے ہیں تاکہ تو دیکھ، اور دل اس لیے دیا ہے تاکہ تو غور کر۔ تو حق بات جو کانوں سے سننے کے لیے اللہ نے دیا کہ حق کو سنو، حق دیکھنے کے لیے رب الجلال نے آنکھیں دی کہ حق دیکھو، قبول کرو اور عبرت حاصل کرو۔ دل دیا کہ غور و فکر کے بعد اس کو قبول کرو۔ اتنی بڑی نعمتیں ملنے کے بعد بھی اگر کوئی پیغمبروں کی بات نہیں سنتا، حق نہیں دیکھتا، اس پر غور نہیں کرتا، تو فرمایا قلیلا ما تشکرون، اور تم میں سے بہت سارے لوگ شکر نہیں کرتے۔ آپ ایک آنکھ اگر کسی کا ڈیمیج ہو جائے تو وہ اس کے لیے کتنے پیسے خرچ کر لے، جو اللہ نے آنکھ دیا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کان اگر سننے کی قوت ان سے چھن جائے، آپ آلہ سماعت کے لیے جتنے پیسے مرضی لگا لیں، لیکن وہ حسن و جمال و سماعت کی قوت نظر نہیں آتی۔ اگر دل کے اندر درد پیدا ہو جائے اور فوری طور پر اٹیک ہو جائے تو حکیم اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے کان دیے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، آنکھیں دی ہیں جس کا کوئی قیمت نہیں چکا سکتا، دل اللہ نے عطا کیے ہیں جس کا کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ قلیلا ما تشکرون، اور تم میں سے بہت سارے لوگ شکر نہیں کرتے۔ صرف یہاں 3 اعضاء، اس کے بعد باقی اعضاء بھی بڑے کارآمد ہیں، اگر وہ بھی نہ ہو تو انسان ایک ناکارہ ہے اور نہ
مکمل ہے، انسان کی تکمیل کے لیے ان اعضاء کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے کہہ دیجیے کہ بے شک وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین پر پھیلا دیا۔ ابتدا آدم علیہ السلام کی ہے، آدم علیہ السلام سے انسانی توالد اور تناسل کا سلسلہ بڑھا، اور دنیا کی کونے میں، زمین کے کونے کونے میں جاؤ آدم علیہ السلام کی اولاد ملے گا، تو اللہ نے ان کو پھیلا دیا، شہروں میں بسا دیا، صحراؤں میں بسا دیا، پہاڑوں میں بسا دیا، جنگل بیابان میں بسا دیا، جہاں جاؤ وہاں تمہیں انسان ملے گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا۔ جو ذات تمہیں پھیلانے پر قادر ہے وہ ذات تمہیں جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، قیامت کے دن تم اس اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاؤ گے، وہاں تمہارا حشر ہوگا۔ تو یہ واضح کر دیا قرآن کریم نے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں ملنے پر شکر کرے اور اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کی تعلیمات پر غور و فکر کرے اور حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر مزید کل گفتگو کریں۔